مجھ میں یہ مورل کریج ہے. پی ٹی آئی اب بنی ہے 9 مئی کے بعد. پی ٹی آئی ایز اے پارٹی, اور میری پارٹی کے اندر جو بھی ہوا میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاننا چاہتا, لیکن پارٹی کے اندر اب وہ سروائیو کرے گا جو لائلسٹ ہوگا, جو خان کے ویژن پہ چلے گا, جو اپنی قیمت نہیں لگائے گا, جو سودے نہیں کرے گا, مفادات اور باقی چیزوں کو ترجیح نہیں دے گا. یہ میں آپ کو بڑی ایمانداری سے کہوں, کیا ہمیں کتنی آفرز نہیں ہوئی ہوں گی؟ کیا آفر ہوئی آپ؟ بہت کچھ. آپ بہت کچھ, آپ کی سوچ سے بھی پریس کانفرنس کر پریس کانفرنس سے تو بہت چھوٹی سی بات ہے. اچھا دیکھیں جی, ہم عہدوں کے لیے نہیں آئے تھے, اور میں تھوڑی تصحیح کرنا چاہوں گا محسن بھائی کی, یہ مجھے جانتے ہیں. سرگودا جہاں سے ان کا تعلق ہے, ان کے ساتھ میرا وہاں کا بھی تعلق ہے, اور پارلیمان کا بھی بڑا قریبی اور عزت والا تعلق رہا ہے اور رہے گا ہمیشہ انشاءاللہ. ہم عہدوں کے لیے نہیں آئے, ہم ایک مقصد کے لیے آئے ہیں. اور مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ اس شخص پہ 71 سالہ شخص جس کا سب کچھ داؤ پہ لگا, اور اس کا کامریڈ پارٹی ممبر ایک آگے کہے کہ جی ٹکٹ اس کو دے دو, یا یہ اس طرح دے دو, یا مجھے یہ کر دو. میری یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب کی کمٹمنٹ کو سلام ہے, اس کی غیرت کو سلام ہے کہ وہ کیا میسج دیتے ہیں کہ میں وہ بندہ ہوں جو کہتا تھا کہ میری زندگی سے زیادہ اہمیت افواج پاکستان کی ہے. نمبر 1. نمبر 2, میں سب کچھ معاف کرنا چاہتا ہوں. نمبر 3, میں اپنے کیسز پہ ہر چیز کے لیے تیار ہوں, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. کیا عمران فوج سے بات چیت کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں میری بات سیدھا جواب. میری بات سنیں. خان صاحب پہلے بھی تیار تھے, اب بھی تیار ہیں, اور میں بات بتاؤں جی, لیکن کوئی ایسی چیز کہ جس سے این آر او یا کوئی فائدہ نہیں ملیں گے. اونلی فار پاکستان. میں این آر او کہہ نہیں رہا, اونلی فار پاکستان. میں کہہ رہا ہوں سول ملٹری ریلیشنشپ, گڈ ورکنگ ریلیشنشپ. عمران فوج سے بات چیت کے لیے تیار ہیں. عمران خان کی جنرل باجوہ کے ساتھ جب ہماری تھی تو ایز اے ٹیم سول ملٹری ریلیشن ور ایگزمپلری. ہم شروع میں کہتے رہے, بعد میں کیا ہوا, جنرل باجوہ صاحب کو کیا چیز ذہن میں آئی, I don't want to get into that. ابھی واپس آتا ہوں. اس ٹائم پاکستان کی ابھی بھی ورکنگ ریلیشنشپ ہونی چاہیے, بالکل ایگزمپلری ہونی چاہیے, ایگزمپلری ہونی چاہیے. میں دیکھیں پہلے پاکستان ہے, پھر عمران خان ہے. پہلے میری دھرتی ماں ہے, یہ ماں ہے تو ہم سب کچھ ہیں, اور یہ مجھ میں مورل کریج ہر فورم پہ. پاکستان کے اندر پاکستان کی سالمیت کے لیے تمام سٹیک ہولڈر سن لیں, پاکستان اور عمران خان لازم و ملزوم ہیں. یہ اور جس طرح عمران خان لازم و ملزوم ہے, اسی طرح پاکستان کے افواج پاکستان, لا انفورسنگ ایجنسیز, انٹیلیجنس ایجنسیز اور پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز, دے آر ایز effective and responsible for the solidarity and integrity of Pakistan. میں آنا چاہ رہا ہوں, لیکن یہ چیز کہ کسی کو جس طریقے سے یہ 21 تاریخ کو ہوا, فارم 45 کے ساتھ دستخط کروا کے, یہ جو ڈرامہ, یہ جو پاکستانی قوم کی تذلیل کی گئی ہے کہ آپ نے ان کا حق ان سے چھینا ہے. پہلے فارم 45 47 کا ڈرامہ اس دفعہ جو ہوا ہے, یہ کیوں الیکشن کرائے ہیں؟ پھر اگر آپ نے آزمائے کو, ان کو جن کا دور دور سے تعلق نہیں, آج کیبنٹ میں ڈیبیٹ ہو رہی تھی ایگریکلچر پہ کہ یہ جو اس وقت زمیندار کے ساتھ جو کر دیا کسان کی جو حالت ہے, اور اس پہ بات کون کر رہا ہے؟ اس پہ بات وہ لوٹنے والے ہیں جو اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے والے ہیں. سملرلی ملک صاحب, پاکستان کے اندر سول ملٹری ریلیشن از دی اینڈ آف دی آر. ہم بہت دنوں سے اس پروگرام میں بات کرتے ہیں کہ ایک گڈ سول ملٹری ریلیشن شپ رہنی چاہیے, اور اس کے اندر عمران خان بھی اس ایکویشن میں شامل ہونے چاہیے, کیونکہ ایک بڑی جماعت کے سربراہ ہیں. یہ باتیں ایز اے جرنلسٹ یا میرے مہمان تو اس پروگرام میں کر رہے تھے, لیکن آج کراچی کے اندر ایک فنکشن ہوا, اور اس فنکشن کے اندر جہاں شہباز شریف صاحب کاروباری برادری سے مختلف باتیں کر رہے تھے, عارف حبیب صاحب جو پاکستان کے ایک بہت ہی نامور کاروباری شخصیت ہے, بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ راہ بھی دکھاتے ہیں حکومت کو کہ کس قسم کی پالیسی اپنانی چاہیے, وہ وہاں کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جہاں بہت سے کام کر رہے ہیں تو ایک دوستی والا ہاتھ جو ہے وہ اپنے ہمسایہ ملک کی طرف بڑھائیے, اور دوسرا دوستی کا ہاتھ جو ہے وہ جو باسی ہے اڈیالہ جیل کا, اس کی طرف بڑھائیے. یہ بہت اچھی گڈ سٹیٹمنٹ, پاورفل سٹیٹمنٹ تھی. بنیادی طور پر یہ دو بڑے ایسے ایشوز ہیں جن کو ہم ایڈریس کر لیں تو ہم بہت سارے تنازعات سے بچ کے پاکستانی قوم کے, پاکستان کے لوگوں کی بھلائی کی راہ نکال سکتے ہیں. تو عارف حبیب صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. عارف صاحب, آپ کو ایک تو میں کہ آپ نے وہاں ہمت کر کے یہ بیان دیا, آپ شرمائے نہیں, جھجکے نہیں, آپ کو یہ خوف نہیں آیا کہ آپ سے کون خوش ہوگا اور کون ناراض ہوگا. پہلے تو اڈیالہ کے باسی سے ہی شروع کرتے ہیں. آپ کے خیال میں کیا اسٹیبلشمنٹ, کیونکہ شہباز شریف سے آپ نے یہ سوال شاید کہہ تو دیا آپ نے ان کو, لیکن ہی از ناٹ دی رائٹ پرسن ٹو ٹیک دس ڈیسیژن, ہی از ناٹ پاورفل انف کہ وہ آگے بڑھیں اور کہیں کہ ہاں یہ انیشیٹو میں لوں گا. یہ اسٹیبلشمنٹ کو کام کرنا پڑے گا. کیا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان میں گڈ کارڈیل ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے؟ کیا اس کا انیشیٹو کاروباری برادری لے سکتی ہے؟ کیا آپ آرمی چیف سے انٹریکٹ کر کے یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ جی بالکل. آئی تھنک یہ دیکھیے, یہ تمام اسٹیک ہولڈر, میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ پولیٹیکل لیڈرز جو ہے وہ تمام
عوام کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب کچھ جو ہے وہ زیادہ پرسنٹیج کو کر رہے ہوتے ہیں, کچھ کو, لیکن تمام لوگ جو ہے ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور ان میں آپس میں جو ہے وہ بات چیت کا جو ہے وہ پریکٹس ہونی چاہیے, اور وہ ملکی معاملات کے اندر ایک دوسرے سے وہ بات کریں اور جو ہم نے مسئلے مسائل ہیں اس کے حل نکالیں. اور یہ تمام پولیٹیشینز یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم کوئی اکیلی پارٹی کا کہ جو ہے وہ اس میں دسترس میں نہیں ہے کہ یہ سارے مسائل پاکستان کے سب مل کے جو ہے وہ حل کریں گے. عارف صاحب کا بیان سنوا سکتے ہیں ہمارے پاس ریڈی, تو وہ بیان سنوا دیں. انہوں نے کہا کیا وزیر اعظم کو؟ آپ نے اور ہاتھ ہمارے پیپلز پارٹی کے ساتھ ملایا, آپ نے اور لوگوں کے ساتھ ملایا, اس کے اچھے نتائج جو ہے. IMF سے ہاتھ نہ ملتا تو ان سے کس طرح ہاتھ ملتے ہیں؟ 2 اور ہاتھ جو ہے میں سجیسٹ کروں گا آپ کی جو ہے وہ سبمیشن, کہ ایک جو ہے ہمارے پڑوسیوں سے ہاتھ ملائیں جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. آئی تھنک اس کے بھی جو ہے وہ بہت اچھے نتائج آئیں گے, انکلوڈنگ انڈیا میں سمجھتا ہوں. اور آپ یہ کر سکتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ بھی جو ہے معاملات کو ٹھیک کرتے ہیں. دوسرا جو اڈیالہ کے باسی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ ہاتھ ملائیں, وہاں بھی معاملات کو جو ہے وہ بہتر کرنے, اور وہ آپ کر سکتے ہیں. رانجھا صاحب اس کا آپ سے جواب چاہوں گا, اڈیالہ کے باسی سے ہاتھ ملانا چاہیے؟ دیکھیں, جہاں تک اڈیالہ کے باسی کا سوال ہے, دیکھیں ہمارے ہاتھ ملانے سے یا نہ ملانے سے فرق نہیں پڑتا. عمران صاحب کو خود بھی ذمہ داری کا ثبوت دینا پڑے گا. ایک سٹیٹمنٹ دے دینا آرمی چیف کے حوالے سے جس کے بعد جس کی کوئی بنیاد نہ ہونا, اور اتنا بڑا الزام لگا دینا, ایک 9 مئی کا واقعہ کر دینا. اب اڈیالہ کے باسی سے کون اس حالات میں ہاتھ ملائے, جبکہ اڈیالہ کا باسی جو ہے وہ خود ہی ایک سوسائڈ مشن پہ نظر آ رہا ہو. تو یہ جب چیزیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں تو ہم اس میں کسی کے پرسنل ایکشنز کے لیے ہم کیا گارنٹی دے سکتے ہیں, کیا شورٹیز دے سکتے ہیں کسی کے پرسنل ایکشنز کے لیے جو اس نے خود کیے ہوں, جس کا ذمہ دار بھی خود ہو, اور جس کے لیے پاکستان کے بیچ میں ایک جو سسٹم ہے, لیگل سسٹم ہے, اس میں سزائیں بھی جو ہیں تجویز کی گئی ہیں. تو اس سے جو اگر دیکھیں کوئی اگر مذاکرات ہونے, اگر سیاست کی بات ہو, قانون سازی کی بات ہو, ان کے ساتھ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بنانے کی بات ہو, ویسے اللہ کی شان ہے, لیکن اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ہوں, تو یہ چیزیں تو سیاستدان حل کر سکتے ہیں. اب فوج کے اداروں کے اوپر جہاں پہ مدعی ہو, دیکھیں نا مدعی کی مرضی کے بغیر صلح کس طرح ہو سکتی ہے. ندیم صاحب, آپ کسی مقدمے کے مدعی ہوں, میں آ کے آپ کو صلح کی گزارش بھی پیش کر سکتا ہوں, لیکن الٹیمیٹ فیصلہ آپ کا ہے, کیونکہ مدعیت آپ کی میں درخواست جو ہے اور FIR مقدمہ درج ہوا ہے. تو عمران خان صاحب کو جو اصل مدعی ہیں ان کے حوالے سے اپنا ٹیمپریچر جو ہے اس کو ڈاؤن کرنا چاہیے. اور شہریار افریدی بھی میرے بھائی ہیں, اور میں ان کو بھی یہ کہوں گا کہ دیکھیں آج میں اس وقت نیشنل اسمبلی میں شہزاد اکبر کے اوپر تنقید کیا کرتا تھا, حفیظ شیخ ہوتے تھے, اور اسی حصے پہ ذرا فوکس کر لیں. رانجھا صاحب آپ کی اجازت سے عارف صاحب پھر دوبارہ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے. عارف صاحب, عمران سے گفتگو جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا, رانجھا صاحب نے کم و بیش وہی جواب دیا کہ یہ فوج کر سکتی ہے, شہباز میں وہ سکت بھی نہیں ہے اور وہ انیشیٹو بھی نہیں لیں گے, بالکل نہیں لیں گے, وہ پیچھے رہیں گے کہ فوج کرنا چاہتی ہے تو کرے, نہیں کرنا چاہتی تو نہ کرے. کیا کاروباری برادری فوج سے انٹریکٹ, اسٹیبلشمنٹ سے انٹریکٹ کر سکتی ہے؟ کیا آپ قدم بڑھائیے تاکہ پاکستان کے لیے راستہ نکلے؟ جی آلریڈی ہم نے اپنی کئی ماہ پہلے جب ہماری پہلی میٹنگ ہوئی تھی چیف صاحب سے, تو یہ بات میں نے وہاں ریز کی تھی, اور میں نے کہا کہ یہ پاکستان میں جو یہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس کا پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. ان کے سامنے یہ بات کی تھی, اور صرف یہ نہیں کہ انہی کو ہم نے کہا ہے, پرائم منسٹر شہباز شریف کو. میں جب یہ عمران خان پرائم منسٹر تھے تو پرائم منسٹر ہاؤس میں بہت سارے جو منسٹرز بیٹھے تھے, ان کے کیبنٹ منسٹر تھے, اور پاکستان بزنس کونسل کا وفد تھا. اس دن جو ہے وہ صدر زرداری کی بیٹی بختاور کی شادی تھی, بلاول کا جو ہے کووڈ کا ان کو جو ہے ہوا تھا, اور شہباز شریف صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا تھا. میں نے کہا پرائم منسٹر آج بہت اچھا موقع ہے, آپ کو فون اٹھائیے اور پریزیڈنٹ زرداری کو جو ہے ان کی بیٹی کی شادی کی مبارکباد دیں, اور آپ جو ہے بلاول کو فون کریں, ان کی طبیعت پوچھیں, اور شہباز شریف کو فون کریں اور ان کی مدر کے انتقال پہ افسوس کریں. تو یہ بات صرف کوئی آج میں نے صرف عمران کا کیا جواب تھا جب آپ نے اس کو یہ تجویز دی؟ عمران کا رسپانس کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ میں نے ٹویٹ کر دیا. میں نے کہا ٹویٹ کافی نہیں ہے, آپ فون کریں, اور اگر آپ فون کریں گے اور کیا کہا انہوں نے, اور اسٹاک ایکسچینج جب منڈے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے ٹویٹ کر دیا, تو میں نے کہا, تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ عارف مجھ سے وہ بات کرو جو میں کر سکتا ہوں. اس کا مطلب ہے عمران نے اس کے اوپر کال نہیں کی. لیکن جب آپ نے آرمی چیف سے یہ تجویز دی, جنرل آصف منیر کو آپ نے تجویز دی, تو پھر جنرل آصف منیر کا رسپانس کیا تھا؟ ان کا یہ تھا کہ پولرائزیشن جو ہے وہ نہیں ہے, باقی تمام پارٹیز تو ایک سائڈ پر ہیں, صرف ایک پارٹی جو ہے
وہ ہے. لیکن مین نذیر صاحب یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ان سے ہم کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ بحث مباحثہ کرنا ہے. ایک جو ہے لوگوں کے دل کی آواز پہنچانا ہے نا. ہمیں جو بات اگر ہم کسی کے پاس جا رہے ہیں تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں کے دل کی بات ان کو پہنچائیں. اگر ہم صرف ساری اچھی اچھی باتیں کریں گے اور ہم اپنے کسی سپیریئر کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ باتیں کر رہے ہوں گے تو وہ تو ہم کوئی ایمانداری والا کام نہیں کر رہے نا. مجھے تو پورے پاکستان سے جو ہے وہ اس کے اندر شاباش ملی انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو آپ کو خود شاباش دیا کہ آپ نے صحیح بات کہی ہے، لیکن شہباز کی از ناٹ دی رائٹ پرسن ٹو ایڈریس دس ایشو. شہریار سے بھی اس کے اوپر جواب لیتے ہیں. ابھی آپ نے بھی کچھ دیر پہلے کہا کہ واہ واہ کرنا جو ہے وہ لیڈرشپ کو دھوکہ دینے والی بات ہوتی ہے، تو ابھی انہوں نے بھی یہ بات کہی. ایمانداری دکھانی پڑتی ہے، صحیح بندے کو صحیح بات بتانی پڑتی ہے. دیکھیے جی، کلمہ حق جو ہے نا، آپ نے سچ بولنا، اگر ہم اللہ اور اللہ کے محبوب کے ماننے والے ہیں تو آپ میں یہ اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ آپ حق بات ہر کسی کے سامنے کہہ سکو. عمران کا رسپانس میں عارف حبیب صاحب کا پہلے شکریہ ادا کروں گا اس لیے کہ ایک کوٹیشن انٹرنیشنل پالیٹکس میں کہ اکنامکلی ڈیپینڈنٹ کی ناٹ بی پولیٹیکلی انڈیپینڈنٹ. جب آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی آپ اپنے ڈیزائرڈ آبجیکٹو کسی حوالے سے اچیو نہیں کر سکتے. دوسری طرف ہندوستان میں ابھی الیکشن آ رہے ہیں، انہوں نے ایک اور ڈرامہ رچانا ہے. سول ملٹری ریلیشن ایگزمپلری نہ ہو، ہم ایک قوم کی شکل میں نہ ابھریں تو اقوام بھی آپ کا مذاق اڑاتی ہیں اور آپ کے مفادات بھی کمپرومائز ہوتے ہیں. میں صرف خان صاحب کی بات کروں گا. خان صاحب اپنی ذات کے حوالے سے، کیسز کے حوالے سے ہی از ناٹ بادرڈ ایٹ آل. ان کو کوئی فکر نہیں ہے. وہ الحمدللہ وہ اللہ سے ہونے کا ایمان اور یقین ہے ان کا. رہی بات ریاست کے اندر، تو ریاست کے اندر سب کے تعلقات ایگزمپلری ہونی چاہیے.